قطع کلامی آپ سے سوال ہے کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ مطلب حکومت کی یا ریاست کی بھی یا سیکورٹی فورسز کی بھی یہ خواہش ہرگز بھی نہیں ہے کہ معاملہ خراب ہو؟ اگر خواہش یہ ہوتی تو مذاکرات کے جو بیک ڈور راؤنڈ چلے ان آفیشیل، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، وہ تو چلتے ہی رہے، لیکن اس کے بعد پھر دوحہ، پھر انٹرنیشنل پلیئرز کو انوالو کیا، پھر استنبول، پھر ایک راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، تو لیکن کوشش تو حکومت کی بھی بظاہر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہے کہ معاملہ خراب نہ ہو، لیکن نہیں بن پا رہی بات، تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو ٹرسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کی کہ بھائی ہم نے ہر کوشش کر لی، اب یہ نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں میں سب سے پہلی میری پریارٹی پولیٹیکل پارٹی ایک سائڈ پہ، لیکن یہ ملک میرا ہے، میں اگر پارٹی سے میری افیلیشن ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، میری آنے والی نسلوں کے، تو میری پریارٹی ملک ہے، پارٹی نہیں ہے۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے جو قریبی ملک ہے اور خاص کر افغانستان، جس کے لیے ہم نے 30-40 سال سے ہم سفر ہوئے، اس کی وجہ سے اس کی جنگ ہم نے کی، مختلف ادوار گزرے اور مختلف حکومتیں آئی، اس سے پہلے بھی 3-4 ہمارے افغانستان میں حکومت آئی اور کسی ایک سے ہماری نہیں بن سکی۔ پھر طالبان کے لیے ہم نے طالبان کا ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے جشن منایا، ہم خوش ہوئے جب ہم نے انڈیا کو افغانستان سے نکالا، تو ہم خوش ہوئے کہ انڈیا نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، پھر ہم کامیاب ہو گئے۔ تو کیا وجوہات ہے کہ وہی طالبان کے ساتھ ہمارے ایشو کیوں پیدا ہوئے؟ تو میں تو چاہتا ہوں کہ اس کا حل نکالے، پولیٹیکل لوگوں کو بٹھائے، اس کے ساتھ افغانستان جرگہ بھیجے، ان کو سمجھائے، اس کے ذریعے صوبائی حکومت کو آن بورڈ لے۔ ان چیزوں میں اگر آپ صوبائی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیتے، جو بارڈر پہ کھڑی ہے، جو اس کے روایات سے واقف ہے، جو اس کی ہے، میں آپ کو بادرمی صاحب بتاؤں، بے شک ہماری کیپیسٹی ہے اور ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک بات ہم شاید اس کو نظر انداز کر رہے، یہ افغانی 30-40 سال یہاں افغانستان میں رہے، اس کو پشاور کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے، اس کو اسلام آباد کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس طرف حالات گئے تو وہ اس میں لمبی جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے، اور سب سے زیادہ اگر سفر ہوں گے تو کی پی کی عوام ہوگی، ہم ہوں گے۔ تو میری حکومت سے بھی یہی ہے کہ ریاستی اداروں سے بھی ہے جو ڈائلاگ کرتے ہیں، صوبائی حکومت کو اعتماد دے، یہاں کی ٹھیک ہے۔ مختلف اچھا، لوگوں کو۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس میں آپ کی کوئی دوسری رائے ہے؟ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے، اختلاف؟ نہیں، میں بالکل سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ طالبان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی ریسورسز کیا ہے، وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اس پر آگے ہم نے جانا ہے۔ اگر ہم ان سے وہ آپ کا ڈیمانڈ اشارہ کریں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات سے متعلق ہے، خدا نخواستہ کہ دے ہیو دا کیپیسٹی کہ اپنے سلیپر سیل ایکٹیو کر کے یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ کرنے، آپ کا اشارہ اس طرف ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں وہاں پر جو ہے سیف ہیون بنے ہوئے ہیں، وہاں پر دہشت گرد رہتے ہیں اور وہاں سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آیا افغانستان حکومت کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ آپ کے خیال میں ٹی ٹی اے کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ نہیں، میں اس کی کنٹرول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی نہیں ہے جس طرح ہماری ایک آرگنائز آرمی ہے، ہمارے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں، تو ہمارے اس کی بھی نسبت ہم اچھا، اب ایک لمحے کو فرض کر لیجیے جنید صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل وہی معاملہ ہے کہ ایک گروہ ہے ٹی ٹی پی جو کہ سرزمین استعمال کر رہا ہے افغانستان کی، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے، جو کہ آپ نے خود کہا، اور جو حکومت ہے ٹی ٹی اے اس کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے وہ گروہ آپ کے مفروضے کے مطابق۔ ایسی صورت میں بھی حکومت پاکستان کا آپشن کیا رہ جاتا ہے کہ جن کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور وہ گروپ ٹیررزم کا، کیا کریں؟ میں اس پہ بات کر رہا ہوں، میں اس پہ ہمارے جو غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہم جو دے رہے ہیں، جس طرح ڈیفنس منسٹر کو ہم نے اسمبلی میں سنا کہ آپ ایک قوم کی تذلیل کر رہے، آپ سارے قوم کو دہشت کر رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے بالکل۔ ہمیں نہیں سمجھتا کہ اس میں نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے حکومت کی کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ افغانی ہوں گے جو سپورٹ کرتے ہوں گے، لیکن بحیثیت قوم اگر ہم اتنی نفرتیں اس میں پیدا کریں ہمارے رویوں کی وجہ سے، ایک ذمہ دار
بندے کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. یہ تو نہیں ہو سکتا, ہم میں بھی برے ہیں, اس میں بھی برے ہوں گے, لیکن ہمیں برا کو برا کہنا چاہیے. کسی قوم کو ہم برا نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں گے کہ احسان فراموش ہے. اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے اس پہ کیا ہے تو پھر اس پہ بھی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ نوٹڈ. اور سر وہ افغانستان کے لوگ جو کہ غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, ان کے خیرات کے حوالے سے تو آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کو بالکل رسپیکٹ کے ساتھ, عزت و احترام کے ساتھ. میں بالکل میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر قانونی طور پر یہاں رہے, لیکن اس کے پاس آپ کو, میں اگر تاریخ کو ہم دیکھیں, یہی افغانی تھے. اس کا میں اب آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جا کے اس کو لے کے آئے تھے, وہ نہیں آنا چاہتے تھے. اب ہم نے جا کے اس کو لے کے آیا, ہم نے پرائی جنگ میں جو ہے وہاں پر گئے اور اس کو اپنا جنگ سمجھا. ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ افغانی جو ہے ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پر ان لوگوں کو جا کے ہم نے یہاں بلایا, ہم نے یہاں سیٹل کیا. اس کے ورنہ ایران بھی اس کے بارڈر میں تھا, وہاں پر کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ یہی مسئلہ پھر یہی پوچھنے کی بات ہوتی کہ اگر افغانستان دہشت گردی کی جڑ ہے تو یہ دہشت گرد ایران کیوں نہیں جاتے, یہ کسی اور ملک میں نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد یہاں آتے؟ کہاں پر مسئلہ ہے؟ وہاں کی وہ چیزیں دیکھے, لوکل کمیونٹی کو اعتماد ملے. جو بارڈر میں میں بتا دوں کہ فاٹا میں جو اتنی لمبی جو ریڈ لائن ہے, یہاں پر فیملی ایک سائڈ پہ بھی رہتی, دوسری سائڈ پہ بھی رہتی. وہاں ان کے آنا جانا ہوتا ہے, وہاں ان کے رشتہ دار ہوتے, وہاں ان کو اعتماد میں لے. آپ ان لوگوں کو اعتماد میں لے جس کی کوئی سے ہے, ان لوگوں کو نہ لے جو ان کی اپنی فیملی میں کوئی نہیں سنتا, اپنے علاقے میں کوئی نہیں سنتا. پولیٹیکل لوگوں کو انگیج کرے. ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کو چلو ہمارے ساتھ آپ کا ایشو نہ کرے, بالکل. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل لوگ جو کی پی میں ہیں, جس پارٹی سے بھی, اس کی عادت کو اعتماد میں لے, اس سے رائے. آج ہم نے اے پی سی, ہم انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا جرگہ بلا رہے امن کے لیے. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو, جتنی بھی اسٹیک ہولڈر ہے اس کو بلائے. آپ کو میں بتا دوں کہ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں تمام پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ شریک تھے, اور سب پارلیمانی لیڈر اس بات پہ متفق تھے کہ ہمیں جو ہے امن لانا چاہیے, اور اس کا حل ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد بحال کریں. جو یہاں آپریشن کرتے ہیں ان پہ ایشو ہے, میں کہتا ہو سکتا ہے ہماری غلط فہمی ہو, لیکن ہم بیٹھنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بالکل, یہ افغانستان کے حوالے سے بات ہوگی.